السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتی ہوں۔ من ربک، تو آپ کا جواب ہوگا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ میرا دوسرا سوال ہے من نبیک ہے، آپ کا جواب ہوگا کہ ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارا تیسرا سوال ہے من دینکم، تو آپ کا جواب ہوگا کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ ابھی آپ اس تینوں سوال کا کتنے سمپلی سے آپ نے جواب دے دیا اور دے سکتے ہیں، لیکن ذرا سوچیں، جب آپ کو اور ہمیں گریو میں ڈالا جائے گا، قبر میں ڈالا جائے گا، اور جب ممکن نکیر ہم سے یہی تینوں سوال کریں گے، تو کیا ہم انہیں جواب دے پائیں گے اتنی ہی سمپلٹی سے، اتنی ایزی سے؟ حدیث میں آتا ہے جب ممکن نکیر آئیں گے تو وہ خوفناک چہرہ لے کے آئیں گی، اور ان کی آواز ایسی ہوں گی جیسے گرجتی ہوئی بجلی۔ ان کے دانت اتنے بڑے بڑے ہوں گے، آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی اور بہت بڑی بڑی ہوں گی، اور ان کی آنکھوں کو دیکھنے سے ایسا لگے گا جیسے کوئی اندھیرا کنواں۔ جو قبر میں میت ہوگا اس کو دیکھ کے دہشت آ جائے گا، اس منکر نکیر کو دیکھ کر۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسے اتنی آسانی سے جواب دے دیں گے؟ تو بالکل بھی نہیں۔ اس غلط فہمی میں بالکل بھی نہ رہیں، جس انداز سے آپ نے یہاں جواب دے دیا آپ اسی طرح قبر میں بھی دے پائیں گے۔ قبر میں آپ ان تینوں کا جواب بس ایک بیس پہ دے پائیں گے کہ آپ کی لائف اس دنیا میں کس کے اکارڈنگ گزر رہی ہے۔ کیا آپ کی لائف اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ گزار رہے ہیں؟ کیا آپ کی لائف میں اللہ کے حکموں کو فالو کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ کی لائف میں آپ اپنے نبی کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی لائف میں اپنے نبی کی سنتوں پر ان کے احکاماتوں کو فالو کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ قبر ایک ایسی اندھیری کوٹری ہوگی، اتنا خوفناک، آپ اس وقت اتنے ڈر میں مبتلا ہوں گے۔ انسان اگر دنیا میں کوئی ڈر اس کے دل میں دہشت طاری ہو جائے تو وہ خود کو بھول جاتا ہے۔ اگر ابھی سڈنلی بھوکمپ آ جائے تو دیکھیں ہم کسی کو بھی یاد نہیں کرتے، ماں کہاں ہے، باپ کہاں ہے، بھائی کہاں ہے، ہمارے ادر ریلیٹیوز کہاں ہیں، بس ہمیں خود کا پرواہ ہوتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہم کسی طرح ہم بچ جائیں۔ ہمارے پاس کتنے علم ہے، ہم نے کیا کرا ہے، وہ سب کچھ بھی مائنڈ میں نہیں رہتا۔ بس ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس اللہ ہماری زندگی بخش دے، ہم اپنے اللہ تعالیٰ ہمیں موت نہ دے، ہماری زندگی بچ جائے۔ تو اسی طرح قبر میں جب منکر نکیر آئے گا خوفناک چہرہ لے کر، گرجتا ہوا بجلی کی طرح، تو آپ دہشت میں آ جائیں گے اور آپ ان کے سوالوں کا جواب اتنی آسانی سے نہیں دے پائیں گے۔ ادروائز آپ کی لائف اللہ کے حکموں کو بریک کر کے آپ نے لائف گزارا ہے، اللہ کے رسول کے سنتوں کو قتل کر کے اپنی لائف کو گزارا ہے، تو یقین جانیں آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ آج کے ٹائم پہ کچھ ایسے مسلمس ہیں جو پریکٹیکل ہیں، جو آدھا دین فالو کرتے ہیں، آدھا دین فالو نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ سوچیں کہ اگر آپ کا 50% دنیا میں، پورے دن میں 50% آپ آخرت کو دیتے ہیں اور 50% دنیا کو دیتے ہیں، تو آپ کے مائنڈ میں یہ دونوں چیز رہے گی، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ تو 50% چانس ہے کہ قبر میں منکر نکیر جب آپ سے سوال کرے گا من ربک کو، تو آپ ہو سکتا ہے آدھا دماغ میں جو دنیا ہے، ہو سکتا ہے آپ دنیا کو بتا دیں اور کہہ دیں آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ۔ جب آپ سے منکر نکیر یہ سوال کرے کہ تمہارا دین کیا ہے، تو آپ بھول جائے اس وقت، میں نہیں جانتا ہوں کہ اس کا سوال کا جواب کیا ہے۔ اور 50% چانس ہے، کیونکہ آپ کی لائف اگر 50% دنیا اور آخرت کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلتے ہیں، آپ کی لائف اپنے آپ کو چلاتے ہیں اور اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہیں، تو امید ہے کہ آپ وہ 50% کی مائنڈ میں رہنے کی وجہ سے آپ کہہ سکیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بٹ اگر آپ کی لائف میں، اگر آپ کی دنیاوی زندگی میں 75% دنیا کی کاروبار ہے، دنیا کی فکروں اور دنیا کی تمام ضروریات آپ کے مائنڈ میں انکلوڈ ہے 75%، تو پھر آپ کا 99% چانس ہے کہ آپ قبر میں یہ جواب نہ دے پائیں۔
اس لیے اپنے آپ کو اس دنیا کی زندگی میں 75% سے لے کے 79% اینڈ 80% تک اپنے آپ کو آخرت کی یاد میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر میں مصروف رہیں، اللہ تعالیٰ کی دعوت و تبلیغ میں مصروف رکھیں، دنیا کی تمام کام کریں، جو بھی آپ کے جاب ہیں، اگر بزنس ہے، اگر آپ ہاؤس وائف ہیں اور بچے کو سنبھالتی ہیں، دنیا کے تمام کام کریں، لیکن ان کے ساتھ اپنے مائنڈ کو پریزنٹ رکھیں آخرت کے لیے، اپنے مائنڈ کو سیو کریں آخرت کی پریپریشن کے لیے۔ اگر آپ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو اس میں یہ نیت رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر و عظیم لیں گے، اور ہم اگر گھر کا کام کر رہے ہیں تو اللہ نیکی کا نیت رکھیں کہ ہم آخرت کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر کوئی مرد حضرات ہیں جو جاب کرتے ہیں، سارا دن کام پہ رہتے ہیں، تو اپنے مائنڈ میں یہ رکھیں کہ میں یہ سارا دن کام کر رہا ہوں آخرت کے لیے میں کما رہا ہوں۔ یعنی کہ آپ دنیا کی تمام کام اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے جائیں جو ڈیلی روٹین میں ہوتی ہے، بٹ اپنے مائنڈ میں یہ رکھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں نا وہ آخرت کے لیے کر رہے ہیں۔ نماز میں دل لگائیں اور ذکر و اذکار کثرت سے کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر و اذکار کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں کو اپنی یاد سے آپ کا دل کھول دے گا، اور آپ کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کی ہیبٹس بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی یاد بٹھا دیں گے۔ اگر آپ 75% مائنڈ رکھتے ہیں آخرت کی طرف، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اللہ کے حکموں کو توڑنے سے بچیں کہ جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے وہ کام نہیں کرنا ہے، اور اگر اللہ کے رسول نے جس کام کو کہا ہے کرنے کو وہ کام کریں، اللہ کے رسول کی پیروی کریں، تو آپ کی لائف تو ویسے نارملی گزر رہی ہے جیسے عام لوگوں کی گزر رہی ہے، لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا 75% مائنڈ کدھر ہے؟ آخرت کی طرف ہے۔ جب منکر نکیر آپ سے سوال کریں گے کہ من ربکم، آپ کا مائنڈ 75 کی طرف کام کرنا سٹارٹ کرے گا کہ ہمارا مائنڈ کدھر تھا؟ آخرت کی طرف۔ ہم کس کو رب مانتے تھے؟ اللہ کو رب مانتے تھے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو مائنڈ میں آ جائے گا، کتنی بھی گھبراہٹ ہوگی، کتنی بھی ڈر ہوگی، کتنا بھی خوف ہوگا، کتنی بھی ایجیٹیشن ہوگی، تو آپ فوراً کہہ دیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، کیونکہ ہم اپنے رب کی عبادت کرتے آئے ہیں، اور کیونکہ ہم اپنے نبی کی پیروی کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اللہ ایک واحد اللہ ہے جس کو ہم اپنا رب مان کے آئے ہیں، جس کے حکموں کو فالو کر کے آئے ہیں، جس کے رولز کو ہم نے بریک نہیں کیا، جس کے رولز کو ہم فالو کر کے اس دنیا سے عالم برزخ میں آیا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینا آسان ہو جائے گا، اور جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ من نبیکم، تمہارا نبی کون ہے، تو فوراً آپ کا برین 75% کام کرے گا کہ ہم نے کس کی پیروی کر کے آیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے۔ ہم اپنی 75% جو لائف گزارا ہے، ہم اپنے نبی کے طریقے پہ گزارا ہے، تو فوراً آپ کو یاد آ جائے گا کہ میں نے جو اپنی لائف گزار کے آیا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزار کے آیا ہے، تو فوراً آپ کو ریممبر ہو جائے گا، اور فوراً آپ ریپلائی کر دیں گے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آپ کو منکر نکیر پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے، تو پھر آپ کے مائنڈ میں کیونکہ دین آپ 100% فالو کرتے ہیں، کیونکہ آپ خود کو مسلمان بتاتے ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے، تو اسلام کے اکارڈنگ اپنے لائف گزارا ہے، اور 75% آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ اپنی زندگی گزارا ہے۔ یعنی کہ لیکن جب آپ اس دنیا کی زندگی میں ہیں، تو اگر آپ اسلام قبول کیے ہیں تو پورا 100% آپ نے قبول کیا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کرے جائیں گے، اور قیامت ہوگی، قیامت کے بعد ہمارا حساب کتاب ہوگا، فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم میں، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ آپ نے ہر چیز پر ایمان لایا، تو آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو اسلام، آپ کا دین یاد رہے گا کہ ہم نے تو اپنا دین جو ہمارا اسلام ہے اس کو فالو کر کے 100%۔ اس وجہ سے آپ کا اسلام دین یاد رہے گا کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ اسی ذریعے سے آپ منکر نکیر کے سوالوں کو آسان طریقے سے جواب دے پائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ کا لائف، آپ کی زندگی 75% دنیاوی زندگی میں ہے اور 25% آپ آخرت کو دے رہے ہیں، اور جب دے رہے ہیں کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی نہیں پڑھ رہے ہیں، کبھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی نہیں کر رہے ہیں، کبھی چھوٹ رہا ہے، کبھی پڑھ رہے ہیں، کبھی ذکر و اذکار کر رہے ہیں، کبھی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، کبھی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، کبھی نہیں جا رہے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی محفل میں بیٹھ رہے ہیں، کبھی نہیں بیٹھ رہے ہیں،
تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا، دو طرف تقسیم ہو جائے گا. اور ہماری مائنڈ ایک ایسی چیز ہے جس چیز پہ جتنا زیادہ آپ فوکس کریں گے ہمارا مائنڈ اسی چیز کو زیادہ ریممبر کرتا ہے. اگر آپ کا مائنڈ دنیا کو زیادہ ریممبر کرا ہے، دنیا کے کام کاج میں دنیا کی طرف مصروف ہوا ہے، دنیا کی طرف زیادہ بیزی ہوا ہے، تو یقیناً آپ کا مائنڈ، آپ کا دل دماغ سب دنیا کی طرف متوجہ ہوگا. اس وجہ سے اپنے آپ کو دنیا میں رکھتے ہوئے 75% ایٹ لیسٹ 75% آخرت کی تیاری کرتے ہوئے گزرے، تمام کام کریں، بشرطے اس کاموں میں اللہ اور اللہ کے رسول کو انکلیوڈ کریں، اللہ کے حکموں کو انکلیوڈ کریں، اللہ کے رسول کی پیروی کو انکلیوڈ کریں. اس سے آپ کے قبر کی زندگی آسان ہوگی، منکر نکیر کے سوالوں کا آسانی سے جواب دے پائیں گے. اگر آپ کی لائف اللہ نہ کرے آج کل کے ٹائم جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، لبرل قسم کے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں مریں گے تو دیکھا جائے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.